بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی غیر ملکیوں کے حوالے سے ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، السعودیہ گروپ کے ماتحت السعودیہ حج و عمرہ کمپنی رواں سال 2024 سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 10,000 حاجیوں کی خدمت کرے گی۔ سعودی ایئر لائنز کمپنی کو وزارت حج عمرہ نے حجاج کو سہولیات دینے کے لیے لائسنس جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، السعودیہ کمپنی مملکت میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر حج کے لیے آنے والوں کے استقبال سے لے کر انہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں رہائش اور کھانے پینے تک کی سہولیات فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ مختلف شہروں کے درمیان آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ سروس بھی پیش کرے گی۔ ناظرین، السعودیہ ایئر لائنز 15 کمپنیوں میں سے ایک ہے جنہیں اس سال حجاج کی خدمت کے لیے پرمٹ جاری ہوئے ہیں۔ السعودیہ کے ڈائریکٹر الشہرانی نے کہا ہے کہ حجاج کرام کو جہاز سے باہر بھی ویسی ہی معیاری خدمات دی جائیں گی جیسی انہیں جہاز کے اندر پیش کی جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاسپورٹ حکام نے غیر قانونی طریقے سے مملکت آنے والے پاکستانی مسافر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی مسافر نے فنگر پرنٹس کے ریکارڈ میں گڑبڑ کر کے غیر قانونی طریقے سے مملکت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ پاسپورٹ حکام نے پاکستانی مسافر کے حوالے سے ضروری قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے، جس کے بعد اسے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ واضح رہے ناظرین، مملکت میں امیگریشن کارروائی مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ فنگر پرنٹ سسٹم کے ذریعے جعل سازی کا مکمل سدباب کر دیا گیا ہے۔ ایسے تارکین جنہیں مملکت سے ماضی میں ڈیپورٹ کیا گیا ہوتا ہے، انہیں سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ کبھی مملکت نہیں آ سکتے۔ ایسے افراد جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا ہوتا ہے، ان کا ڈیٹا امیگریشن سسٹم میں فیڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بلیک لسٹ ہونے والا کوئی بھی شخص مملکت آتا ہے، سسٹم میں اس کے فنگر پرنٹ کی شناخت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی محکمہ ٹریفک نے گزشتہ ماہ دسمبر کے دوران ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے 1.8 ملین معاملات حل کیے ہیں۔ ناظرین، جدہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی طریقے سے تمباکو مصنوعات تیار کرنے والے 2 گودام سیل کر کے 132 ٹن تمباکو مصنوعات ضبط کر لی گئی ہیں۔ تفتیشی افسران نے مختلف محلوں میں قوانین و ضوابط کی خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب میں کسٹم اتھارٹی نے بیرون مملکت سے موٹر سائیکلیں درآمد کرنے کے لیے کچھ شرائط جاری کی ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل 150 سی سی سے زیادہ پاور کی ہے تو ایسی موٹر سائیکل درآمد کرنے کے لیے سعودی اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن سے اجازت لینا ہوگی اور بغیر چیسس نمبر والی موٹر سائیکل کو مملکت لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اپنے ہمسایہ ملک یمن پر امریکی اور برطانوی فضائی حملوں پر گہری تفتیش ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ادارہ انسداد و منشیات نے جدہ میں ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس سے 47.7 کلو چرس ضبط ہوئی ہے۔ خفیہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس غیر ملکی کا تعلق چاڈ سے ہے اور اس شخص سے تفتیش جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مکہ مکرمہ ریجن میں خاندانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی المودہ انجمن نے محکمہ جیل کے ساتھ خصوصی معاہدہ کر لیا ہے، جس کے تحت قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کو درپیش ذہنی کوفت کو کم کرنے اور ڈپریشن کو اس کے علاج میں مدد ملے گی۔